اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبوت اور اس سے متعلق چیزیں زیر بحث ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کی نشست میں نبی کی عصمت کے باب کا مطالعہ کیا۔ نبی کی عصمت سے عام طور پر جو مفہوم سمجھا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح کا بن گیا ہے کہ نبی کسی غلطی پر قدرت نہیں رکھتا۔ یہ صورت نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی میں یہ واضح کیا ہے کہ تمام بشری خصائص اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح کے ایک بشر میں ہونے چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے بشری کو صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی تطہیر کرے، اپنا تزکیہ کرے، اپنی فطرت کی روشنی کی قدر کرے۔ وہ ایسا کرتا ہے تو پھر خیار و صالحین میں سے ہو جاتا ہے۔ تو نبیوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، وہ انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کا یہ پہلو ظاہر ہے کہ ان کے اخلاقی وجودی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک صالح انسان، صالح ترین انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تاہم غلطی اور کوتاہی اس کے باوجود ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی اور کوتاہی کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ جانب نفس کے داعیات غلبہ پا لیتے ہیں۔ جانب نفس کے داعیات پر پیغمبر کو غلبہ ہی رہتا ہے۔ جانب حق میں البتہ حدود سے بعض اوقات تجاوز ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی طرف بڑھنے میں بظاہر کوئی مذائقہ نہیں محسوس ہوتا، جو اپنی ذات میں خیر ہوتی ہے، جس کو صلاح و فلاح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس میں تجاوز ہو جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایک مظلوم کی مدد کا غلبہ ہوا، یعنی اس کی مدد کے جذبے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے اقدام کیا۔ سیدنا آدم کے ساتھ بھی یہی صورت ہوئی۔ میں نے پھر اس کے بعد بعض سوالوں کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ذنب کی نسبت کی گئی ہے تو یہ دو پہلوؤں سے ہے۔ یعنی ایک تو ذنب کا لفظ یہاں علی سبیل التوسع استعمال ہوا ہے۔ ہر طرح کی غلطیاں، ہر طرح کی کوتاہیاں، خواہ وہ جانب حق میں ہوں، جانب نفس میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جو میرے آپ کے لیے نیکی کے کام ہوں گے وہ پیغمبروں کے لیے یا ابرار کے لیے یا غیر معمولی شخصیات کے لیے گرفت کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ذنب کا لفظ علی سبیل التوسع استعمال کر لیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ پیغمبر جب جدوجہد کے میدان میں ہوتے ہیں، جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ تنہا سب کام کیا ہو، آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ شریک ہوئی، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر احد کے میدان میں یہی ہوا۔ تو ان تمام چیزوں کو پیغمبر چونکہ، نبی چونکہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی گویا ایک وکیل کی حیثیت رکھتا ہے خدا کی بارگاہ میں، تو علی سبیل التوسع ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بھی پیش نظر رکھ کر یہ لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ ساری بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔ اب اس کے بعد اگلا عنوان ہے نبی کی ریاضت۔ نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے عبادت و ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یعنی عبادت کا تقاضا تو ہر شخص سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے
تو یہ بتا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہو کر رہیں، بندے بن کر رہیں۔ یہ بندگی زندگی کے ہر معاملے میں ہے، یعنی تمام وہ چیزیں کہ جو ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے معاملات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے تعلقات کی تطہیر کے لیے ضروری ہیں، وہ ہمیں اختیار کرنا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور عبادات میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی جو جہات ہیں وہ تین ہی ہیں۔ پرستش کا تعلق ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس نے ہمیں وجود بخشا ہے، اس لحاظ سے وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے۔ پرستش اصل میں معبود کی سطح کی کسی شخصیت کے ساتھ وہ تعلق ہے جس میں ہم اپنا آپ اس کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی لیے اسلام جس مذہب کا نام ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ یہ سپرداری ہے جس کا اظہار پرستش میں ہوتا ہے، اطاعت میں ہوتا ہے، حمیت و حمایت میں ہوتا ہے۔ تو عبادات اصل میں ہمارے اس تعلق کی علامتی صورتیں ہیں جو اختیار کی جاتی ہیں۔ عبادت مجھے بھی کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے۔ ہمارے لیے جو عبادت لازم کی گئی ہے وہ معلوم ہے، اور یہی کم و بیش تمام امتوں میں رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھی بھیجے ان کے ذریعے سے انسانوں کو کم و بیش اتنی مقدار کی عبادت ہی کا پابند کیا ہے۔ یہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم مہینے میں 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، عمرہ و حج کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی استطاعت بخشے تو حاضر ہوتے ہیں، ایسے ہی قربانی ہے۔ یہ عبادات وہ ہیں جو تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ تو پیغمبروں سے یا نبیوں سے زیادہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ذمہ داری دی جاتی ہے کہ انہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے، تو رعایت نہیں ملتی بلکہ زیادہ کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں موضوع ہے جس کو نبی کی ریاضت کے زیر عنوان زیر بحث لایا جائے گا۔ نبی جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، یعنی یہاں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے، معاف کیجیے، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تقاضا کرتے ہیں تو اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کیا ذمہ داری دی گئی ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر زندگی کے عام معاملات میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، عام آدمی کی حیثیت سے کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ تقاضے بھی اسی کے اعتبار سے ہوں گے۔ نبی کو ایک بڑا منصب دیا جاتا ہے، بڑے منصب کے لحاظ سے اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ تو جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں یعنی بھیجے جاتے ہیں، جس ذمہ داری پر ان کو فائز کیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے، یعنی جیسی ذمہ داری ہوگی، جس قوم کی طرف آئیں گے، جن حالات میں آئیں گے، جو کام ان کے سپرد کیا جائے گا اس کے لحاظ سے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا، اس کے لحاظ سے عبادت و ریاضت میں بعض اوقات ان سے زیادہ اہتمام کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس سے مقصود یعنی یہ کیوں کیا جاتا ہے، اس سے مقصود جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں خود قرآن نے بیان کر دی ہیں، یعنی وہ جس منصب پر فائز ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق مستحکم رہے، اس میں دل لگا رہے، وہ ان کے جسم و جان کا حصہ بنے، وہ اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں تو ان کی تمام حصیات اسی پر مرتکز رہیں۔ تو جمعیت خاطر یعنی دل میں ایک طرح کی جمعیت رہے، دل اس چیز کو اختیار کرے جس چیز کا تقاضا اعضاء و جوارح سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے مقصود جمعیت خاطر بھی ہوتی ہے۔ تبتل اللہ یعنی اللہ کی طرف ہو جانا۔ ہم جب دنیا کی زندگی میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوتے ہیں تو بارہا اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا گوشہ گیر ہو جایا جائے۔ تبتل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے گوشہ گیر ہو جانا، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، باقی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جانا۔
تبتل اللہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطہیر بھی، یہ تعبیر بھی خود قرآن مجید نے اختیار کی ہے، جیسے کہ آگے آپ سورہ مزمل میں دیکھیں گے۔ تو دوسری چیز کیا پیش نظر ہوتی ہے کہ پیغمبر جب عبادت میں لگیں گے، زیادہ ریاضت کریں گے، تو اس سے اللہ کی طرف گوشہ گیری میں مدد ملے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ قلب و نظر کی تطہیر ہوگی۔ یعنی جس وقت ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل و دماغ کا احاطہ کرتی ہے، وہ اپنا سر سجدے میں ڈال دیتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، وہ اس کی زبان پر پاکیزہ کلمات آتے ہیں، وہ دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی توجہات کا مرکز بناتا ہے، تو اس سے جو آلودگی قلب و نظر میں ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے، پاکیزہ ہوتا ہے انسان۔ یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جس وقت ہم اچھی مجلس میں ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اچھے مقاصد پر غور کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں، تو ہماری توجہات کے ذریعے سے ہمارے قلب و نظر میں بھی پاکیزگی آتی ہے، اور جیسے ہی ہم اپنی صحبت تبدیل کرتے ہیں، اپنی مشغولیتیں دوسری نوعیت کی بناتے ہیں، تو رغبت کا میدان بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام انسانی بات ہے، تبتل اللہ کے ذریعے سے قلب و نظر کی تطہیر بھی، تاکہ پاکیزگی حاصل رہے۔ وہ ایک بڑا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اور علم و عمل میں استقامت بھی، یعنی اب علم کی بھی آزمائش ہے، عمل کی بھی آزمائش ہے۔ یہ بات تو ہر انسان کے ساتھ ہے، پیغمبروں کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، تو وہ اس میں استقامت اختیار کریں، یعنی وہ جمے رہیں، پابرجا رہیں، کوئی پائے استقلال میں لغزش نہ آئے۔ یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی جمعیت خاطر، قلب و نظر کی تطہیر، علم و عمل میں استقامت، یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے ان سے کس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے؟ زیادہ ریاضت، زیادہ عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اب اس سے آپ معلوم ہوا، یہ محض یعنی ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ خود ہم سے بھی جو عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی جس درجے میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو روزے کس طرح سے ہماری جو جارحیت ہے اس کو کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر بناتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے نماز 5 وقت خدا کی یاد دہانی کراتی ہے، ایک خاص طرح کا تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اٹھنا ہے، پاکیزہ ہونا ہے، پاکیزہ رہنا ہے، نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، حاضر ہونا ہے اس موقع کے اوپر، تو اس کے اثرات خود ہمارے اوپر بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جس درجے میں ہم عام انسانوں سے مطلوب ہیں، اس درجے میں ہم سے عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے، اسی لیے کہ جمعیت خاطر رہے، اسی لیے کہ قلب و نظر پاکیزہ رہے، اسی لیے کہ علم و عمل میں استقامت ہو، پابرجا ہوں۔ پیغمبر سے انہی مقاصد کے لیے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے 40 دن تک جبل طور پر معتکف رہے۔ یہ معلوم ہے کہ اعتکاف ایک بڑی عبادت ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو عبادت جن مقاصد کو پیش نظر رکھ کے کی جاتی ہے، ان میں یہ چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، ان میں اگر سب سے زیادہ کوئی مؤثر چیز ہے تو وہ اعتکاف ہے۔ یعنی آپ نے گویا دنیا کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا، 8-10 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے، 20 دن، مہینے کے لیے آپ بالکل الگ ہو گئے، دنیا کی مشغولیتوں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تمام توجہات کا مرکز اعلیٰ چیزیں بن جائیں گی۔ یعنی انسان کو جو سفلی چیزوں کی طرف یا پست چیزوں کی طرف رغبت ہوتی ہے یا خواہشات کی اسیری کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو انسان اٹھا لیتا ہے۔ تو اعتکاف اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو منتہائی کمال ہے اس لحاظ سے۔ یعنی ہم نے روزہ رکھا تو کیا کیا؟ اپنی جبلت کے بعض تقاضوں پر پابندی لگا دی۔ اعتکاف میں یہ پابندی بڑھ جاتی ہے، آپ اپنی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں، وہ اجازت جو روزے کی راتوں میں ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف پیغمبر کرتے رہے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کرتے رہے ہیں۔ بڑی قدیم عبادت ہے۔ قرآن مجید نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے تو جس طرح نماز کا ذکر کیا ہے سیدنا ابراہیم کو خطاب کرتے ہوئے، طواف کا ذکر کیا ہے، اسی طرح اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اعتکاف بیت الحرام میں بھی ہوتا تھا، اسی طرح کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان ہے کہ انہیں جب تورات کی الواح دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے، یعنی جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب وہ تورات کے حامل ہوں گے، اللہ کی کتاب ان پر نازل کی جائے گی، اور اگر دیکھا جائے تو گویا اجتماعی زندگی سے متعلق یہ پہلی کتاب ہے جو ایک قانون لے کے آ رہی ہے۔ قانون کے نفاذ، قانون پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری کی نوعیت بہت الگ ہے۔ ایک پوری کی پوری قوم اب گویا قومی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی علمبردار بنائی جا رہی ہے۔ تو اس بڑے موقع پر جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب تورات کی الواح دی جائیں گی، یعنی تورات کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ لکھ کر دیا گیا تھا الواح کی صورت میں، تو جب دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس سے پہلے وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کی غرض سے، یہ ذہنی اور قلبی تیاریاں کیا ہیں؟ وہی جمعیت خاطر، قلب و نظر کی تطہیر، استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، غرض سے 40 دن تک جبل طور پر معتکف رہے۔ یعنی ان سے یہ کہا گیا کہ آپ 40 دن یہاں گزاریں گے اور اس میں اعتکاف کریں گے جبل طور پر، طور کے پہاڑ پر۔ جب وہ اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ کتاب دی جائے اور اس کو لے کر وہ اپنی قوم کی طرف جائیں اور اس عظیم مشن کے لیے اپنی قوم کو تیار کریں کہ جس میں پھر ان کو صدیوں اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی دینی تھی اور پورے عالم پر دینی تھی۔ سیدنا یحییٰ اور سیدنا مسیح نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا۔ یعنی یہ دو پیغمبر ہیں جن کی بعثت بنی اسرائیل کے معاملے میں آخری فیصلے کے لیے ہوئی۔ ایک قوم جس کو اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا کہ وہ اللہ کے دین میں نبوت کی ذمہ داریاں گویا قومی حیثیت سے ادا کرے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو اب سزا دینی ہے، اس پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے یہ دو پیغمبر مبعوث ہوئے، پہلے سیدنا یحییٰ، اس کے بعد سیدنا مسیح۔ اور اگر آپ دیکھیے تو سیدنا یحییٰ کے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا جس کی توقع نہیں کرنی چاہیے کسی مسلمان قوم سے، کہ ان کا سر قلم کر کے ایک رقاصہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ یعنی سرکشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی، پھر سیدنا مسیح کے ذریعے سے آخری حجت پوری ہوئی، پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کرتے ہیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا معاملہ تو عام قوموں کا نہیں ہے۔ یعنی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ بالکل اسی طرح منتخب کیا گیا جس طرح کہ اللہ پیغمبروں کو منتخب کرتا ہے، کہ ایک پوری قوم، ابراہیم کی پوری ذریت، وہ اللہ کے دین کی حجت پوری کرنے کے لیے خدا کی زمین پر بیٹھے۔ تو ان دونوں پیغمبروں نے کیا کیا؟ یعنی یہ چونکہ ایک ایسی امت کی طرف آئے جو عام حالات میں دین نہیں سیکھ رہی بلکہ آخری فیصلہ ہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس قوم کی جڑوں پر تو کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا، یعنی گھر نہیں بنایا، گھر نہیں بسایا، دونوں نے تجرد کی زندگی اختیار کر لی۔ عام زندگی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اور گویا ہر وقت کی زاہدانہ زندگی۔ ہمارے ہاں جو صوفیہ نے طریقے عام طور پر اختیار کیے ہیں، ان کا ظہور انہی کے ہاں ملتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ طریقے مثالی نہیں ہیں، یہ عام حالات سے متعلق نہیں ہیں۔ ہم بھی عام زندگی میں جو قانون اختیار کرتے ہیں وہ بالکل اور ہوتا ہے، لیکن ایمرجنسی کی صورتحال ہو جائے تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا پر ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے، تو دیکھیے کیا پابندیاں لگ رہی ہیں، کن چیزوں کے بارے میں اب بہت حساس ہو گئے ہیں، کیا کیا اور چیزیں ہیں کہ جو ہم نے اختیار کر لی ہیں جو عام حالات میں نہیں اختیار کرتے۔ تو یہ جو حالات تھے ان میں پھر انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ تو رہبانیت کا بھی ایک موقع ہے، لیکن وہ اس وقت جب کہ فی الواقع اس کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو انہوں نے رہبانیت کی حد تک زہد و تجرد اختیار کیے رکھا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو دلچسپی لے سکتے تھے وہ بھی نہیں لی، جو کچھ جائز تھا اس کو بھی اپنے لیے ایک لحاظ سے ممنوع قرار دے لیا۔ تجرد اختیار کیے رکھا، یعنی سب سے الگ ہو کر رہے، نہ گھر بسایا، نہ اولاد، نہ بچے، نہ بیوی، کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اس قوم پر اتمام حجت کی جد و جہد میں صرف کرنا چاہتے تھے جس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ موقع ہی نہیں ہے، یعنی اب کسی اور چیز کی طرف کیا توجہ کی جائے؟ سیلاب آ رہا ہے، ایک بڑی وبا پھیل گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں پھر عام چیزیں نہیں اختیار کی جاتی۔ تو انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، زہد اور تجرد کو اپنا لیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایمائی سے کیا، اپنے طور پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد سے ہر سال اعتکاف کرتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن وہ نوعیت نہیں تھی کہ ایک قوم کا اس طرح فیصلہ ہو جانا ہے تو آپ کیا کرتے؟ ہر سال اعتکاف کرتے۔ ہم مسلمان زندگی میں ایک بار کر لیں، ایک بار بھی نہ کریں، لازم نہیں کیا گیا، لیکن ہر سال کرتے، ہر سال اعتکاف کرتے اور وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے، یعنی صرف رمضان کے روزوں ہی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے تو رکھتے ہی تھے۔ اسی طرح کبھی اپنی پیدائش کے موقع پر روزہ رکھ لیا ہے، کبھی حضرت موسیٰ کی کسی کامیابی پر روزہ رکھ لیا ہے، پہلے پیغمبروں کی کسی یاد میں روزہ رکھ لیا ہے، تو وقتاً فوقتاً روزے رکھتے تھے۔ ان کی تفصیلات نفل روزوں میں اسی کتاب میں ہم دیکھ لیں گے۔ آپ کو انذار عام کا حکم دیا گیا، یعنی یہ تو آپ کی عام زندگی تھی کہ اس میں بھی آپ کا طرز عمل عام لوگوں سے کہیں زیادہ عبادت و ریاضت کا تھا۔ آپ کو انذار عام کا حکم دیا گیا، یعنی جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب آپ اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو کھلے عام پہنچائیں گے۔ اب محض یہ نہیں ہوگا کہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا دیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ کوئی خصوصی تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو دعوت دے دیں، آپ اب عام انذار کریں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری تھی، یعنی پبلک میں کھڑے ہو کر، جو ذرائع اس وقت موجود تھے، حرم میں کھڑے ہو کر، چوپالوں میں کھڑے ہو کر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر انذار عام کا حکم دیا گیا۔ تو 5 نمازوں کے ساتھ مزید ایک نماز آپ پر فرض کر دی گئی، یعنی 5 نمازیں تو ہم سب پر فرض ہیں، تمام پیغمبروں کے دین میں اسی طرح 5 ہی نمازیں رہی ہیں، لیکن ایک نماز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا، یعنی اس کا وقت بھی گویا رات میں نیند توڑ کر اٹھیں، اور آپ کو ہدایت کی گئی۔ تہجد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نیند توڑ کر اٹھیں۔ جس وقت آدمی بستر میں رہنا پسند کرتا ہے اس وقت اٹھے اور اٹھ کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس کے لیے تہجد کا وقت مقرر کیا گیا، اور آپ کو ہدایت کی گئی کہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں، یعنی یہ کوئی 2-4 منٹ یا 1-8 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ آدھی سے کچھ کم یا زیادہ رات تک اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کا حکم آپ کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد کا اہتمام کرو، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بتایا یہ نافلۃ لک ہے، باقی لوگوں کے لیے 5 نمازیں ہیں، آپ کے لیے یہ مزید برآں ہے، ایک زائد نماز ہے جس کی آپ کو پابندی کرنی ہے، کہ الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح مزمل میں فرمایا ہے، یہ سورہ مزمل میں اس کی بڑی تفصیل ہوئی ہے۔ یہ قرآن مجید کی 73 نمبر سورہ ہے، 1 سے 8 آیات ہے۔ فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا،
آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو، اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ یعنی یہ وجہ بتائی گئی کہ انذار عام کی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ سورہ مزمل کے فوراً بعد سورہ مدثر ہے، جس میں پھر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ وہاں پر بھی یہی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے کہ اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو اب انذار کرو، اس لیے کہ عنقریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا، اب یہ دیکھیے وجہ بھی بتائی ہے، رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے۔ یعنی دل میں جمعیت پیدا ہوگی، طبیعت میں ارتکاز پیدا ہوگا، مقصد پر لگے رہو گے، دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر قرآن مجید کو پڑھو، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے، یعنی آپ یہ کام کریں، اس کے یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہم ڈال رہے ہیں، اس کے لیے تیاری اسی طریقے سے ہوگی۔ یہ تیاری کیا ہے جو مطلوب ہے؟ دل کی جمعیت اور بات کی درستی، یعنی بات ٹھیک رہنی چاہیے، اس میں اضمحلال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اس کا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے کام کو پورا کرتے وقت کبھی دائیں بائیں ہو جائے۔ ٹھیک صحیح راستے پر رہنے کے لیے یہ ہدایت ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، دعوت دینی ہے، لوگوں سے ملنا ہے، بات کرنی ہے، تو دن میں کام کرنا ہوگا، تو ہم نے اس لیے رات کا وقت مقرر کیا ہے۔ لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یعنی یہ آخر تک بتا دیا کہ یہ مقصد کیا ہے، تبتل اللہ، تاکہ زندگی کی مصروفیات، دعوت کی مصروفیات، لوگوں سے ملنے کے معاملات، یہ ساری پاکیزگی کے کام ہیں، لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے جو دل و دماغ کی راستی چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے نماز، اور پیغمبر کے لیے یہ خاص نماز، یہ ایک زائد نماز، ایک بہت بڑی ذمہ داری، یہ آخری نبوت ہے، دنیا پر آخری حجت پوری کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، تو اس مقصد کے لیے آپ کو اس ریاضت کا پابند کیا گیا۔ تو اس باب میں میں نے یہ بتایا ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور عام لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ عام لوگوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے جتنی ان کی عمومی زندگی کے لحاظ سے ضروری بھی ہے، اور جس سے زندگی کی مشغولیتوں میں کوئی تعطل بھی پیدا نہیں ہوتا، بہت مختصر ہے۔ یعنی کم و بیش کوئی، اگر آپ فرض نمازوں کو دیکھیں تو شب و روز میں آدھ گھنٹے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سب نمازوں کا وقت بھی اگر ملا لیں تو یہ آدھ گھنٹے 35 منٹ سے زیادہ نہیں بنتا۔ اچھی نماز بہت پڑھیں تو 40 منٹ کے قریب لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ کوئی 1 گھنٹے میں پڑھ لے گا، تو 24 گھنٹے میں بس یہی وقت ہے جو خاص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں ڈالی، آپ نوافل پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، جس حد تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اٹھیں، ان کو بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہی چیز ان کے لیے بھی راستی کا، جمعیت خاطر کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں تہجد کی نماز کے تو کیا ہی کہنے ہیں، بہترین وقت وہی ہے کہ آپ سب چیزوں سے کٹ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے جب نمازوں کا باب زیر بحث آئے گا۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ پیغمبروں سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک وہ دنیا کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یا اور اس نوعیت کے دنیا کے اندر بڑے مقامات کی جدوجہد کرتے ہیں، تو بالعموم اپنے لیے ذمہ داریاں کم کرتے ہیں اور اپنے لیے آسائشیں مقدر کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کا معاملہ بالکل الگ ہے، وہ ہم سے 5 نمازیں پڑھواتے ہیں، خود 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ جو 6ٹھی نماز ہے وہ بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح کی نماز ہے، آدھی رات تک کھڑے ہو کر
آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، قرآن مجید پڑھیں جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ بڑی ذمہ داری ہم آپ پر ڈال رہے ہیں، یہ قول ثقیل ہے، یہ ایک بھاری بوجھ ہے۔ آپ نے دن میں بہت سے کام کرنے ہیں، اس لیے ہم نے رات کا وقت مقرر کیا ہے۔ اس رات کے وقت میں اپنے رب کے نام کو یاد رکھیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات کو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ریاضت کرنی ہے۔ اس پر یہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم اب نبی کی فضیلت کن پہلوؤں سے ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے۔ ہم سے ایک سوال تھا نبی کی ریاضت کے اس مضمون سے متعلق۔ ہم نے جس وقت غار حرا کے اوپر آپ نے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی تو اس موقع پہ قرآن مجید کے مختلف مقامات سے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ رسالت کے منصب پہ فائز کرتے ہیں، نبوت دیتے ہیں، تو اس سے پہلے وہ ایک عام آدمی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر اس طرح غاروں میں جا کے اعتکاف کرنا یہ نہیں ہوتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ دینے کے بعد جب کوئی اور ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو معتکف ہونا ہے، اس کے لیے خاص ریاضت، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ جی وہ بات اور پہلو سے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی اس کی نفی اس پہلو سے کی گئی ہے کہ یوں نہیں ہوتا کہ پیغمبر اس منصب کے لیے خواہاں ہو کے کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی روشنی اس کو ملے، کوئی راستہ اس کے لیے کھلے۔ جس طرح کہ بالعموم ہمارے ہاں اچھی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ اپنی اس صلاحیت کو نشو و نما دینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا نفسی علوم کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ان میں اشتغال کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے یہ سن کر کہ اللہ تعالیٰ کی اگر زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ ریاضت کی جائے تو اس سے کچھ اکتشافات ہوتے ہیں، کوئی چیزیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں نفی سے مقصود یہ ہے کہ یہ چیز پیغمبروں کے ہاں آپ کو نظر نہیں آتی، وہ عام انسانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں نہایت اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ، اعلیٰ سیرت کے ساتھ۔ اللہ بتاتا ہے کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو یہ عبادت کرنی ہے، یہ ریاضت کرنی ہے، پھر وہ یہ کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں معلوم ہے کہ آپ نے حج کیا، آپ عمرہ بھی کرتے ہوں گے۔ یہ حج ایک جس کی تفصیلات آ گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ اس سے پہلے کیا ہوگا۔ آپ حرم میں بھی جاتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر حضرت ابو ذر کے معاملے میں ہم یہ جانتے ہیں، دوسرے صحابہ کے بارے میں تو آپ کے بارے میں کیوں نہیں جانتے؟ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ہوں گی، لیکن کسی غار میں جا کے بیٹھ کے تپسیا کرنا کہ اس سے کوئی روشنی مل جائے، نروان مل جائے، یہ پیغمبروں کے یہاں نہیں ہوتا۔ دوسرا، ہمارے صوفیہ بعض معمولات بتاتے ہیں کہ انسان کا فوکس رہے عبادات کے ساتھ بھی، تو وہ جو معمولات ہیں وہ جس طرح ہمیں یہاں پر ایک تصور نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی جمعیت کے لیے کچھ معمولات بتا رہے ہیں کہ رات کو اٹھیں، تو صوفیہ معمولات بتاتے ہیں عبادات کے علاوہ، وہ بھی مفید ہوتے ہیں جمعیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ بتا دیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے؟ جب پیغمبر کی ذمہ داری معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے دنیا کی ہدایت کے لیے کھڑا ہونا ہے، ایک قوم پر حجت پوری کرنی ہے، اتمام ہدایت کرنا ہے، تو جو چیزیں اس کو بتائی گئی ہیں جتنی اپنا سکتے ہیں آپ بھی اپنائیے۔ اس کے لیے اور چیزیں اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین میں کوئی بدعت نہیں ایجاد کی جا سکتی، دین میں اسی راستے پر رہنا ہوگا جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ہم کو بتا دیا ہے۔ البتہ ایسی کوئی تدبیریں کہ جو آپ عام زندگی میں بھی اختیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی نشاط خاطر کے لیے ورزش کرنی چاہیے، یا یہ یوگا کی مشق کر لینی چاہیے، یا فلاں نوعیت کا کام کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگ تسبیح بالعموم پڑھتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات تو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اگر آپ یا اللہ کی تسبیح بار بار کرتے ہیں تو اس سے ایک طرح کا توجہ کا ارتکاز پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود پیغمبر ہی نے بتا دیا ہے۔ سر اسی سے کنیکٹڈ سوال ہے کہ آج کل بیکاز آف دا سرکمسٹانسز کرونا وغیرہ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں آن لائن کہ 500 دفعہ یہ پڑھیں گے تو اس سے یہ فاقہ ہوگا، یا 300 دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ مشکل آسان ہوگی۔ سر ان چیزوں میں کیا حقیقت ہے نذکار میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمام مشکلات کی آسانی کے لیے ایک ہی نسخہ بتایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ میرے تعلق پر جمے رہو اور نماز پڑھو۔ تو نماز اور دعا ہے جو پیغمبروں نے بتائی ہے، تو جس چیز کو خود پیغمبروں نے واضح کر دیا اس میں بس پیغمبروں ہی کے طریقے پر رہنا چاہیے۔
باقی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ اللہ کا نام لیں یا تسبیح کریں یا بار بار قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھیں تو اپنی ذات میں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ پڑھ لیں. تاہم یہ کہنا کہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یعنی یہ نتیجہ نکلے گا یہ تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، لوگوں کے تجربات ہیں، وہ اپنے تجربات کے لحاذ سے بتا دیتے. لیکن سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ پڑھیں گے تو یہ افاقہ ہوگا، یا یہ اذکار کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا اس کا. سر ان کی نسبت سے جو چیزیں آ رہی ہیں جی اس میں لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں بالکل موضوع ہیں، لوگوں نے گھڑ کے پھیلانا شروع کی. وہ لوگ پکڑے بھی گئے جنہوں نے یہ چیزیں گھڑ کے پھیلانا شروع کی. یہ مثلا قرآن مجید کی صورتوں کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی چیزیں بیان کرتے وقت ہر آدمی کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. جو چیزیں حضور نے بتائی ہیں وہ بس وہی ہیں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پاکیزہ دعائیں سکھائی ہیں، میں نے اس کتاب میں وہ دعائیں جمع بھی کر دی ہیں. آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ طریقہ ہمیں پیغمبر نے سکھایا ہے. باقی اس طرح کی چیزیں زیادہ تر موضوعات ہیں، گڑی ہوئی ہیں. غامدی صاحب آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ تورات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تیاری کے لیے ان کو طور پہاڑ پہ اعتکاف کروایا. تو نبوت عطا کرنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ اعتکاف کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرایا، وہ کس نے کرایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا، بلا کر کہا کہ میں تمہیں یہ ذمہ داری دے رہا ہوں. اس کے بعد اللہ ہی بتائے گا نا کہ اس ذمہ داری کے لیے کیا تیاری کرنی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کس اصول پر جائیں گے؟ یعنی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں، تو پھر باقی روایت کا کیا کریں گے جس میں جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا تو آپ کانپنے لگ گئے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنی اہلیہ سے جا کر کہا زملونی زملونی. تو یہ سب باتیں جو ہیں ان کو کس جگہ پہ رکھیں گے؟ پھر یہ کہ اس کا معاملہ یہ تو نہیں ہے محض کہ یہ جو روایت ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے یہ بس یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور وہاں جا کے کوئی عبادت کر لیتے تھے. وہاں وہی آنے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس وہی آنے کی کیفیت بیان ہوئی ہے. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بیان ہوا ہے. اس کے بعد پھر جو مزید تفصیلات ہیں ان کا میں یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، یہ سب بیان ہوا ہے. تو میں نے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے ہیں، آپ سب اصحاب علم ہیں، کسی وقت مجھے بتائیں کہ ان کا کیا جواب ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ اس واقعے نے بنایا ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ واقعہ کبھی بیان نہیں کیا. یہ سیدہ خدیجہ کے لیے ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. یعنی اگر آپ غور کریں تو جس طرح یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں سب سے بڑی شخصیت وہی ہیں. ان کے پاس حضور گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے، انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ نے کبھی بیان نہیں کیا. دیکھنا چاہیے کہ کیا بیان ہو رہا ہے. پھر جو اس کا رد عمل بیان ہو رہا ہے کہ آپ کانپنے لگ گئے، آپ نے کہا زملونی زملونی، یہ معاملہ سیدنا موسیٰ کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ قرآن مجید جب سورہ نجم میں پہلی وحی کی تفصیلات بیان کرتا ہے تو اگر بصیرت کی نگاہ ہو تو ذرا پڑھیں اس کو. اس میں تردید کر رہا ہے ان ساری باتوں کی. یہ بتا رہا ہے کہ نگاہ بہکی نہیں، اپنی جگہ سے آپ ہلے نہیں. آپ نے ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی ادنا درجے کا کوئی تردد واقع نہیں ہوا. یہ ساری باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ کیا محل ہے اس کا؟ یہی بتانے کے لیے کہی جا رہی ہیں کہ پیغمبر وحی کو اس طرح سے وصول کرتا ہے. یہ تو بڑی خطرناک روایت ہے، غور کرنا چاہیے روایت پرستی سے بلند ہو کے کہ کیا چیز ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. اور اس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، آپ کی نبوت، اس کے بعد میں کیا عرض کروں، نوبت وہاں تک پہنچا دی گئی ہے کہ سلسلہ بند ہو گیا. آپ کو اطمینان بھی ورقہ بن نوفل نے دلایا. سیدنا موسیٰ کو تو اندھیری رات میں اور سردی کے موسم میں کسی ورقہ بن نوفل کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن حضور کو اس کی ضرورت پڑ گئی. اور پھر یہ کہ آپ کے اندر خودکشی کرنے کی معاذ اللہ. ذرا ان ساری روایات کو جمع کیجئے اور دیکھیے ان میں کیا تصویر سامنے آتی ہے. اور روایت کیا ہے؟ ایک موقوف روایت ہے، یعنی جس کو کبھی مرفوع ہونے کی سعادت ہی حاصل نہیں ہوئی.
اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگ غور نہیں کرتے کہ خدا کے پیغمبر کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ آپ نے کبھی بیان کرنا ہی پسند نہیں کیا. میں اس پر کیا عرض کر سکتا ہوں؟ اس سے نکل کر قرآن مجید کی روشنی میں سورہ نجم کا مطالعہ کریں. صراحت سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ایک پہلی وہی وہ ہے، دوسری یہ ہے. پہلے دونوں واقعات خود بیان کر رہا ہے، لیکن کیا کریں کہ قرآن کبھی ہمارے لیے تدبر کا موضوع ہی نہیں بنتا. یہ نشست کا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.